سورت دا نام سورہ لقمان ہے اور آیت نمبر 17 با ترجمہ میں عرض کر چکے ہیں۔ بلا تمہید گزشتہ خطبہ جمعہ دی گفتگو جتے ختم ہوئی، ایک تسلسل نال اوتھو ہی اگے شروع کرانگا۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے نو بڑے پیار اور محبت بھرے انداز نال تیسری وصیت کیتی کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم رکھنا۔ نماز دا قائم کرنا اللہ دی قربت دا ذریعہ ہے۔ جدو بندہ مواحد ہوئے گا اور اللہ تے صحیح ایمان اور یقین رکھے گا، یوم حساب دی فکر کرے گا، تو پھر نماز دی پابندی کر دے، نماز نو قائم رکھ دے تے رب دے قریب ہو جاندے۔ نماز قائم کرنا کی ہے کہ نماز نو او دے وقت تے پڑھنا اور سنت دے مطابق پڑھنا، با جماعت پڑھنا، خشوع خضوع دے نال پڑھنا۔ نماز قائم کرنا پھر سمجھو کہ نماز نو او دے وقت تے پڑھنا، نماز نو سنت دے مطابق پڑھنا، نماز نو با جماعت پڑھنا اور خشوع خضوع دے نال نماز پڑھنا، اے دا نام ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا کہ جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے، ماں باپ دی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے نو نماز سکھان، نماز پڑھان، اپنے نال کھڑا کر کے بچے نو نماز دی تعلیم و تربیت دین۔ جدو والدین سنت دے مطابق نبی مکرم دے حکم دے مطابق اپنی اولاد نو نماز وال لا لیں گے، 3 سال پریکٹس کروان دا حکم ہے، ٹریننگ دینے دا، نماز سکھانے دا حکم ہے۔ اپنے بچے نو 10 سال دی ایج تک ایسا نمازی بنا دینا، ماں باپ کہن نہ کہن بچہ فکر مند ہو جائے، اور جدو بنیادی طور تے ان 3 سال دے اندر غفلت کیتی جائے، نماز خود تے باپ پڑھے لیکن اولاد نو نہ کہے، ماں خود تے نماز پڑھے اور اپنی بیٹی نو اولاد نو نہ کہے، اور جدو بچے بڑے ہو جان، پر کھل جاندے نے، پھر آج دا ماحول کہ شیطان گھر کر چکے ہیں، فتنہ عام ہو چکے ہیں، تو نماز اگر ابتدائی عمر دے اندر نہ سکھائی جائے، یہ کئی ایک نقصانات نے۔ سب تو بڑا نقصان ہے وہ کہ بچے دی نماز ہی صحیح نہیں ہوندی۔ ابتدائی ایج دے اندر اچھا تلفظ، صحیح معنی دے اندر دعاواں یاد کروائیاں جان، نماز دی پابندی کروائی جائے، بچہ بہترین نمازی بن جاندہ ہے۔ اور اگر اس موقع تے سستی کیتی جائے، بڑی ایج دا بچہ خود کوشش کر کے نمازی بنے یا والدین توجہ دلان، بہت سارے
ایسے بچے جڑے باضابطہ طور تے نماز نہیں سیکھتے بڑے ہو جاندے نے، بڑے ہو کے نمازی بندے نے، پھر دعاواں یاد نہیں، دعاواں آندیاں نے تلفظ ہی نہیں آندا، خشوع خضوع ہی کوئی نہیں، نماز دا کوئی طریقہ ہی نہیں، بس ہمیں روٹین دے وچ آئے اور ریہرسل کیتی، پریکٹس کیتی تے چلے گئے۔ صحیح معنی دے اندر نماز سیکھنے دی عمر 7 تو 10 سال ہے، کیونکہ اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ مطلب یہ نہیں کہ اگلی ایج دے اندر نہیں کر سکتا، بات کرنے دا مقصد ہے کہ اس ایج دے اندر ہر لحاظ نال پختگی آندی ہے، ذہن خالی ہوندا ہے، زبان صحیح چل دی ہے، اور نماز سکھن دی اس ایج دے اندر بچے دی طبیعت دے اندر جدو یہ چیز راسخ اور پکی ہو جائے، اور بچے دی طبیعت دے اندر پھر شرافت اور عاجزی اور انکساری اللہ دا بھی تابع دار اور اپنے ماں باپ دا بھی تابع دار ہوندا ہے۔ نماز انسان دی طبیعت دے اندر عاجزی پیدا کر دی۔ نماز پڑھنے والا بندہ خشوع خضوع والا ہوندا ہے، وہ دے اندر آکڑ نہیں رہندی، کیونکہ جدو سجدے پہندا ہے نا رب دے سامنے سر مسجود ہوندا ہے، تے پھر کہندا ہے سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے اللہ جڑا سب تو وڈا سب تو بڑا، تے آپ ڈگا پہ زمین تے متھا زمین تے لا کے تے کہندا ہے کہ میں تذلل اور خشوع دی اس کیفیت دے اندر ہاں کہ اللہ تیرے سامنے بڑا گھٹیا بندہ تیرا میں، کیونکہ تیرے پیراں چ ڈگ پیا، اللہ تو اتنا بڑا ہے، ہر قسم دے نقص تو پاک ہے، اور اس بندے دی تون دے وچوں سریا نکل جاندہ ہے جڑا سجدے پہ جائے۔ نہیں اعتبار تے جا کے دیکھ لو، ایسے افسر جڑے نماز نہیں پڑھ دے، ایسا سوداگر جڑا نمازی نہیں ہے، ایسا امیر آدمی جڑا بے نماز ہے، او دی طبیعت ہور ہوئے گی، نماز پڑھنے والے دی طبیعت ہور ہوئے گی۔ نماز پڑھنے والا بندہ گل سنن دی ہمت رکھدا ہے، چھوٹے تو چھوٹے بندے نال بھی گل کر لیندا ہے۔ نماز جنت دی کنجی ہے۔ نماز نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اللہ دے نبی دنیا تو جا رہے، آپ دے آخری لمحات نے آپ نے چند ایک جڑی نصیحتاں فرمائی ہیں، دے چو آپ ارشاد فرما رہے لوگوں نماز نماز نماز، لوگوں نماز دا خیال رکھنا، نماز دا خیال رکھنا۔ دین اسلام پوری دی سٹڈی کیتی جائے، قرآن اور حدیث دا مطالعہ کیتا جائے، اول آخر جو رزلٹ سامنے آئے گا پورے دین جو سب تو بڑا اور مین عمل جو اللہ نو مطلوب ہے وہ نماز ہے۔ آؤ اکاؤنٹ کر لیے، غور اور فکر پیدا کرنے واسطے بات عرض کر رہے ہیں کہ روزے سال دے اندر ایک مہینہ 11 مہینے چھٹی نفلی ہے، کوئی رکھ لے تو بہت اچھا، نہ رکھے کوئی پابندی نہیں۔ حج ہے زندگی جی صاحب استطاعت تے ایک مرتبہ حج کر کے فارغ ہو گیا، بعد اندر حج کرے، نفلی عمرے کرے، ثواب ہی ثواب ہے، نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں۔ زکوٰۃ ہے سال بھر دے اندر صاحب مال صاحب نصاب آدمی تے ایک مرتبہ سال بھر دے اندر 2.5% ادا کر کے فارغ ہے،
پھر سال بھر صدقہ و خیرات جو پوج سریا کرتا رہے، اللہ دے ہاں مالی عبادت کر بیٹھا۔ اسلام دی یہ 5 چیزاں نے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ کلمہ پڑھیا اسلام جو داخل ہو گیا، حکم ہے نماز، اور اس تو بعد زکات، روزہ، حج، جس طرح ترتیب نال میں عرض کیتا کہ 2 عمل سال دے اندر 1 مرتبہ، 1 عمل پوری زندگی چ 1 مرتبہ، اور آج آ کے کلمہ پڑھن تو بعد کیڑا عمل ہے جیڑا روزانہ کرنا ہے اور ہر وقت کرنے دا حکم ہے، وہ ہے نماز۔ گویا کہ پوری ہسٹری آف اسلام نماز دے سرتے ہے۔ اگر بندہ نمازی ہے تو سمجھو مسلمان ہے، اگر نمازی نہیں ہے تو وہ اللہ دے نال شرک کردا ہے۔ اللہ دے نال شرک کی ہے کہ اللہ دا حکم ہے وہ دے مقابلے کسی اور نو کھڑا کر لینا، یعنی اللہ دا حکم ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے، حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز دی طرف، جلدی آؤ نماز دی طرف، حی علی الصلاۃ، جلدی آؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح، جلدی آؤ فلاح دی طرف، حی علی الفلاح، جلدی آؤ فلاح دی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اللہ سب تو بڑا، لا الہ الا اللہ، او دے تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ پوری اذان دا ترجمہ ذرا کدی غور کیتا ہے؟ اس بات دی گواہی ہے کہ اللہ بڑا، اللہ بڑا، اللہ بڑا، او دا محبوب اللہ دا رسول، او دی طرف آجو، او دی طرف آجو، اینڈ تے لا الہ الا اللہ، او دے تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ عبادت پتہ کنوں کہندے نے؟ بندگی نو، گل منن نو۔ عبادت لفظ ہے، اے دا معنی ہے ملازمت، کسے دے مطابق ہو جانا۔ تے جدو بندہ نماز پڑھدا ہے تے اذان دی تابعداری کردا ہے تے اللہ دے مطابق ہو جاندا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھدا، کاروبار کر رہے ہیں، گاہک آ گیا، ازمائش آ گئی، امتحان آ گیا، ادھر اذان آئی اللہ اکبر، لیکن دکان تے بیٹھا رہا کہندا دکان وڈی، یہ مطلب کی ہوا؟ اللہ دے سامنے نے دکان نو کھڑا کرتا۔ اذان ہو گئی تے تبصرہ سندا پیا، ڈرامہ ویندا پیا، کوئی کم کر دے اندر اس طرح دا کردا جنوں چھڈن دے نال کوئی عذر نہیں، جنوں کرنا کوئی عذر نہیں، جنوں چھڈ سکدا سی کوئی یہ حرج نہیں، لیکن انہیں نہیں چھڈیا۔ یہ مطلب ہے کہ انہیں رب دے سامنے انہوں کھڑا کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، لیکن یہ ایسے کام دے اندر لگا رہا، گیم کھیلدا رہا، کوئی فکر نہیں انہیں۔ اور کوئی بھی کام، شادی بیاہ، کوئی بھی ایسا عمل کہ جنہوں انہیں ترجیح دے دیتی اور رب نو انہیں چھوٹیا کر دیتا۔ یہ مطلب ہے انہیں رب دا سانجھی بنا لیا۔ اسے واسطے اللہ پاک نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو تسی مشرکاں وچوں نہ ہو جاؤ۔ یعنی جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں رب دے نال شرک کردا ہے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن
اور کافر دے درمیان صرف نماز دا فرق ہے، نماز دا فرق ہے، صرف نماز دا فرق ہے۔ نماز ہی پہچان ہے مسلمان دی، نماز ہی شان ہے مسلمان دی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اگر تسی مسجد دے اندر آندہ کسی نو دیکھو، مسجد چو نکلدا دیکھو، سمجھ لو کہ مومن بندہ ہے۔ فرمایا مسجد دے اندر آنا تے جانا علامت ہے مومن ہونے دی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا اتنا اہتمام کر دے، قضا ہونا دور دی بات ہے کہ نماز نو دے وقت تو تاخیر بھی نہ کر دے۔ زندگی دے اندر دو موقع ایسے آئے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز تاخیر ہوئی۔ غزوہ خندق کھود رہے، صحابہ نال لگے، اور اللہ دے نبی دی عصر دی نماز تاخیر ہو گئی۔ آپ نے چھڑی نہیں، پڑھ لی، لیکن آپ اتنے پریشان ہوئے کہ طائف والے نے پتھر مارے، اللہ دے نبی نے بد دعا نہیں کی تھی، لیکن خندق دے موقع تے نماز تاخیر ہو گئی، قضا ہو گئی۔ اللہ دے نبی نے باقاعدہ انہاں کافراں لئی بد دعا کی تھی، جنہاں دی وجہ تو نماز رہ گئی۔ آپ اتنے پریشان ہو گئے۔ دوسرا موقع، ایک غزوے تو واپس آ رہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سفر کردے ایک جگہ دے پڑاؤ ڈالیا، تھک گئے تے صحابہ نو حکم کیتا میرے صحابہ لیٹ جاؤ، سو جاؤ، تھوڑا جا آرام کر لو، پھر اٹھاں گے، فجر پڑھاں گے، سفر شروع کر دیں گے۔ ہاں بھی کون ہے جڑا نماز لی اٹھائے گا؟ حضرت بلال مؤذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے اللہ دے رسول سو جاؤ، میں اٹھاواں گا، اذان دیواں گا، سارے اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ دا امر غالب آ گیا۔ حضرت بلال نہ بیٹھے نا ایسرا ٹاس نہ لا کے نا کجاوے دے نال، اونٹ دے کجاوے دے نال ٹاس نہ لا کے نا ایسرا بیٹھے سو گئے، پتہ ہی نہ چلیا، نیند غالب آ گئی، سورج دیا کرنا نکلیاں، حضرت بلال پریشان ہو گئے، اٹھایا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تو کیا میں اٹھاواں گا؟ اللہ دے رسول نیند آ گئی۔ نبی پاک پریشان ہو گئے، لیکن حضرت بلال نو کچھ نہیں کیا۔ لیکن میں اس بات نو عرض کرا اس انداز نال کہ نبی مکرم کنے مضطرب ہو گئے، کنے پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جلدی کرو سامان کنجو اٹھو۔ آپ نے جگہ ہی چھڑ دیتی اور اگے جا کے آپ نے نماز پڑھی۔ میرے بھائیوں، حضرت لقمان نے بڑیاں وصیتاں اور بھی کیتیاں، لیکن اللہ پاک نے بترتیب توحید تو بعد، آخرت دے عقیدے تو بعد سب تو بڑا جڑا عمل اپنی اولاد نو، اپنے بیٹے نو سمجھایا ہوئے کیا؟ نماز۔ اج لمحہ فکریہ ہے، میں تے تسی خود بھی پابند ہو جائیے، اپنی اولادہ نو پابند کر لئیے۔ میرے بھائیو، جیڑا بندہ نماز نال جڑ گیا سمجھو دے سارے معاملے سدھے ہو گئے۔ اللہ دے نبی فرمایا کرتے سن، اکثر آپ دا فرمان سے لوگو، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت دے دن سب تو پہلے جس چیز دا بندہ ہے مومن تو حساب ہونا ہے نماز دا ہوئے گا۔ اور آپ فرمایا کر دے کہ جڑا نماز چو پاس ہو گیا وہ پاس ہو جائے گا، جڑا نماز چو فیل ہو گیا فیل ہو جائے گا۔ آج بندہ کئی کہتے ہیں ساڑھے دل دی نماز ہے، بس کوئی گل نہیں، سال بعد آ کر لو تے سب معاف، سال بعد او کر لو تو سب معاف۔ یاد رکھو، ایک نماز چھوٹ جانا کبیرہ گناہ ہے۔ جب تک اللہ کو باقاعدہ طور تے انسان توبہ نہیں کرے گا اونی دیر تک معافی نہیں ملے گی۔ نماز چھوٹ جائے تو بندہ بے فکر لگا پھرے اور کہے میں مومن ہاں، نماز پڑھے ہی نہ کہے میں مسلمان ہاں، نماز پڑھے ہی نہ، نماز ہی فکر ہی نہ کرے تو کہے میں بڑا بہت زیادہ پکا مسلمان ہاں۔
دین اسلام دے دائرے دے اندر او دا کوئی تعلق نہیں ہے، باہر نکل جاندہ ہے بندہ جڑا نماز دی فکر نہیں کرتا، پڑھدا نہیں۔ نماز وقت تے پڑھنا، نماز با جماعت پڑھنا، نماز مسجد کے اندر پڑھنا، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ فرض نماز اگر جان بوجھ کے بندہ چھوڑ دے اور جماعت بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے، حدیث مبارکہ دے مطابق ڈبل کبیرہ گناہ دا مرتکب ہو جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ پتہ کیڑے ہوندے نے؟ جنہ دی سزا اللہ پاک نے قرآن اور حدیث دے اندر نبی پاک نے سنائی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہوندے نے۔ اور یاد رکھو کبیرہ گناہ بغیر معافی منگن تو معاف نہیں جے ہوندا۔ جب تک اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے رو کے دعا نہیں انسان کرے کہ یا اللہ میں نے معاف کر دے، میرے کو نماز رہ گئی، اللہ معاف کر دیندہ ہے۔ باقاعدہ روٹین بنانی چاہیے، نماز تاخیر ہو گئی تو اے دی معافی منگی، یا اللہ تاخیر ہوگی، نہ چاندے ہوگی، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ دے نبی دا میں واقعہ نہیں سنایا کہ آپ پریشان ہو گئے، آپ نے جس وجہ تو ہویا آپ نے کافرہ لی بات دعا کی تھی۔ اور بندہ اگر مسجد نہ پہنچ سکے، گھر وچ نماز پڑھے تو پھر بھی توبہ کرے، یا اللہ میں مسجد جا کے نہیں پڑھ سکے، یا اللہ میں نے معاف کر دے۔ مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح 5 نمازاں فرض نے، اور اسی طرح مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، 2 فرضاں دا انکاری اور کبیرہ گناہ دا مرتکب ہویا، ایک نماز نہ پڑھن دی وجہ تو، ایک مسجد کے اندر جا کے نہ پڑھن دی وجہ تو با جماعت۔ اور اس صورت کے اندر دونوں گناہاں دی معافی منگنا، یا اللہ نماز بھی رہ گئی، قضا ہو گئی، اور یا اللہ میں مسجد نہیں جا کے پڑھے، یا اللہ میں نے معاف کر دے۔ یہ مسئلے دے طور تے بات عرض کر رہے ہیں کہ بندہ کان تے جوں بھی نہ رنگے، فکر ہی لاحق نہ ہوئے میں کیتے ہی کچھ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ دی ناراضگی ہے۔ اور جدو بندہ مومن نماز پڑھ لیندہ ہے، نماز پڑھ لیندہ ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھ لیندہ ہے، اللہ پاک دے پچھلی نماز تو لا کے اس نماز تک دے دورانی دے گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تحتا کرونا تسی گناہاں دی آگ دے اندر جلدے رہندے ہو۔ انسان غلطیاں دا پتلا، غلطیاں ہو جاندیاں نے، فرمایا غلطیاں ہو جاندیاں نے، جدو بندہ نماز پڑھ دے اللہ اس نماز دی وجہ تو دیاں غلطیاں معاف کر دیندہ ہے۔ فرمایا انہیں نو پھر اپنے کام کاج دے اندر پہ گیا، کدی کوئی غلط دیکھ بیٹھا، غلط بول بیٹھا، غلط سن بیٹھا، غلط لکھ بیٹھا، فرمایا پھر نماز دا وقت آندا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جدو نماز پڑھ دے تے اللہ پاک اس پچھلی نماز تے اگلی نماز، یعنی فرض کرو انہیں پہلے فجر پڑھی سی، اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیتے، اور ظہر پڑھی فجر تو ظہر دے دورانی دے گناہ اللہ معاف کر دیندہ ہے۔ فرمایا پھر اپنے کام کاج دے اندر لگ گیا، پھر نماز اثر دا وقت آیا، نماز پڑھی، اللہ دے سامنے حاضر ہویا، ظہر اثر دے دورانی دی غلطیاں اللہ معاف کر دیندہ ہے۔ اور میرے برادری پھر کم کاج دے اندر لگ گیا، نماز مغرب دا وقت آیا، نماز مغرب وقت دے اندر مسجد دے اندر جماعت دے اندر جا کے پڑھدا ہے، اللہ پاک دے اس دورانی دے گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ پھر وقت عشاء دا آ گیا، اس دورانی دے اندر کام کاج معاملات کردا رہا، غلطیاں ہو گئی، انسان غلطی دا پتلا ہے، عشاء پڑھی، اللہ پاک اس دورانی دے گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کسے دے گھر دے سامنے ایک نہر چل رہی ہوئے، بڑی معروف حدیث ہے، اس نہر دے اندر ایک بندہ 5 مرتبہ نہا لے، کیا وہ دے جسم تے کو میل کچھ رہ سکتی ہے؟
صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول نہیں تو بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ 5 وقت با جماعت جا کے نماز پڑھ دے اللہ پاک اس بندے نو گناہاں تو پاک کر دیندے نے، اللہ نو گناہاں تو صاف کر دیندے نے۔ میں تے ایک حدیث دے اندر پڑھیا وے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزاں دا موقع ہے، خزاں دا موسم ہے، آپ خزاں دے موسم دے اندر ایک درخت دی ٹہنی پڑی ہے، پتے جدو خود بخود جھڑ رہے ہوندے نے ادو خزاں دا موسم ہوندا ہے۔ آپ نے اس موسم دے اندر ایک ٹہنی پڑی ہے، آپ نے اس ٹہنی نو اس طرح جھاڑیا ہے، سارے پتے تھلے ڈگ پے۔ آپ اپنے موجود اس وقت صحابہ نو کہندے نے میرے صحابہ جی میں ٹہنی خالی ہو گئی، ایویں بندہ مومن جدو 5 وقت با جماعت نماز پڑھ دے اللہ پاک نو انج گناہاں تو پاک تے صاف کر دیندا ہے۔ اللہ بعض لوگ نا کہندے لو جی یہ تو صغیرہ گناہاں دی بات ہے۔ میں ایک روایت دے اندر پڑھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے اس طرح تشریف فرمانے قریب نماز دا وقت ہو رہا ہے، ایک صاحب آئے آ کر کہندے اللہ دے رسول جی میں گناہ کر بیٹھا، میرے کو غلطی ہو گئی، مینوں سزا دیتی جائے، غلطی ایسی ہو گئی میں حد پار کر بیٹھا، میرے تے حد لگ دیئے، میرے تے حد لا دیتی جائے، گناہ تو پاک کر دیتا جائے۔ صحابہ اونی دیر تک کوئی اور کم نہ کر دے جنی دیر تک گناہ تو اپنے آپ نو پاک نہ کروا لیں دے، معافی مانگ کے یا سزا لے کے۔ اللہ دے نبی فرما دے نے بیٹھو، بہ گئے، ادھر اذان دا وقت ہویا، فرمایا بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دیتی، اللہ دے نبی اٹھے، آپ نے جماعت کروائی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے۔ میرے برادر ذرا نوٹ فرمانا، نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں ذرا توجہ فرمانا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے سلام پھیر کے بیٹھے نے، اے بندہ آپ دا صحابی ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بڑا بے تاب، بڑا مضطرب، بڑا پریشان، پھر کھڑا ہو گیا، اللہ دے نبی جی میں عرض کیتی ہے کہ میرے گناہ تو پاک کیتا جائے۔ آپ فرماتے نے میرے صحابی کیا تو نماز نہیں پڑھی؟ کہندے اللہ دے رسول جی نماز پڑھیے۔ آپ فرماتے نے تو نماز پڑھیے، اللہ نے نماز دی وجہ تو تیرے گناہ نو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کدی کدی کبیرہ گناہ ایسیاں غلطیاں اللہ دے سامنے بندہ سر مسجود ہوندا ہے، خشوع خضوع عاجزی انکساری نال کھڑا ہوندا ہے، اللہ نماز دی برکت نال دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ آؤ میرے بھائیو اللہ دے گھراں دی طرف آ جاؤ، آؤ اگر خیر چاہندے ہو، آؤ اگر عزت چاہندے ہو، دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی عزت چاہندے ہو تے مسجدہ دی طرف آ جاؤ، انہاں مصلیاں تے انہاں صفاں تے کھڑے ہو جاؤ۔ اے صفاں تے مصلی قیامت دے دن اللہ دے سامنے گواہیاں دیں گے، اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے عزت دا باعث بنن گے، اور اگر یہ مسجدہ خالی رہیاں تو پھر اے الٹی گواہی ہو جائے گی۔ اور اللہ دا قرآن کہہ رہے ہوئے کہ قیامت دے دن اللہ رب العالمین اپنے ہاں لوگاں نو سجدہ کرن دا حکم دے گا، کچھ سجدہ کر سکن گے، کچھ اس طرح کھڑے رہ جان گے۔ اللہ دا آرڈر ہے، اللہ نو سجدہ بڑا پسند ہے، اللہ چاہے گا کہ قیامت والے دن بھی میرا بندہ میرے سامنے سربسود ہو جائے، میرے سامنے جھک جائے۔ رب العالمین دے بندے سارے سجدے دے اندر پہ جان گے، لیکن کچھ لوگ اس طرح کھڑے ہون گے، کوشش کرن گے لیکن جھک نہ پائیں گے، سجدے دی کوشش کرن گے، کدی خم اونا دی کمر دے اندر جویں دنیا دے اندر نہیں سی آیا، کدی رکوے نہیں سی گئے، کدی سجدے دے اندر نہیں سی گئے، لیکن قیامت دے دن پھر انہیں ہمت کرن گے، کوشش کرن گے، بار بار کوشش کرن گے، پھر بھی انہیں دی کوشش ناکام ہو جائے گی۔ اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا کہ دنیا دے اندر جویں تسی میرے سامنے جھکے نہیں، آج تو آنو چکنا نصیب نہیں ہوئے گا۔ نمازی آدمی جتنا بھی گنہگار ہوئے، اللہ نے ایک حدیث دے اندر آدھا ہے، نبی مکرم نے فرمایا اگر جہنم دیتی سارا جسم سڑ کے سوات کولا ہو جائے، لیکن جڑی سجدے والی جگہ ہے نا
یہ نہیں سڑے گی، یہ اس طرح باقی رہے گی۔ اللہ اس سجدے والی جگہ دی بقا دی وجہ تو انہوں نمازی سمجھ کے اللہ اپنی رحمت دے نال پھر جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ بے شک جتنا بھی گنہگار ہوئے لیکن اگر مواحد ہویا، نمازی ہویا، بالآخر اللہ رب العالمین ضرور جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیو، آپ بھی نمازی بن جائیے، اپنے بچیاں نو بھی نمازی بنا لیے، اپنی بچیاں نو نمازی بنا لیے، اپنی بہوؤں نو نماز دی طرف لے آئیے، اپنی بیویاں نو نماز دی طرف لے آئیے۔ دیکھنا پھر معاشرے دے اندر کیویں خیر اور پلائی پلا، امن ہی امن ہوندا۔ اور نماز تو دوری دی وجہ تو کراچ لڑائیاں جے، نماز نہ پڑھنے دی وجہ تو بد امنی جے، نماز نہ پڑھنے دی وجہ تو فتنہ ہی فتنہ جے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، آؤ نماز دی طرف جڑ جو، مسلیاں تے انہاں صفاں دے اندر ان اللہ دے کرانو آباد کریے۔ اللہ دے کر قیامت والے دن گواہیاں دیں گے۔ اللہ دے کر دے وچ آندیاں خیرہ خیرہ نے، بڑیاں احادیث نے اس چیپٹر دے اندر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو تسی اللہ دی در دے وچ آؤ گے، جھکو گے، ایتھے بیٹھے فرشتے تواڈے لئی دعاواں کردے نے، اور فرشتے تواڈے لئی جدو دعاواں کرن گے اللہ قبول کردا جائے گا، تواڈے تے اللہ رحم کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین توبہ قبول کر لے گا۔ اور جدو بندہ مومن رب دے گھر چاہتا ہے، اللہ دی رحمت لٹ کے لے جاندہ ہے، اور جدو اپنے رب دے گھر دی حاضری نہیں پڑھدا اور پرا ہی جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے مینوں تیری کوئی ضرورت نہیں، مینوں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ دے ان حکمہ دی، ان فرائض اور واجبات دی حفاظت کرو، اللہ تہاڈی حفاظت کرے گا۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میری حفاظت کرے، وہ اللہ دے اس بالخصوص حکم نماز، جیڑا سارے اعمال تو زیادہ جدا حکم ہے، 5 وقت اور زندگی بھر سفر دے اندر، حضر دے اندر، بیماری دے اندر، جب تک آخری سانس دے ہوش حواس والا آخری سانس ہے تب تک نماز فرض ہے۔ میرے بھائیو، نماز کسے صورت حتیٰ کہ جنگ و جدل اور جہاد دے میدان دے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ ویسے تے اسی کہنے ہیں میں بڑا حسینی ہاں، کدی دیکھیا حضرت حسین نے میدان کربلا دے اندر میدان نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرت علی نال نسبتاں کرنے ہاں، وہ علی جی نے پوری زندگی کدی تہجد نہیں چھڈی، نماز کدی پڑھی نہیں۔ اسی کہنے بڑے اسی حضرت علی دے منن، اسی بڑے صدیقی ہاں، بڑے فاروقی ہاں، بڑے عثمانی ہاں، نسبتاں بڑیاں کرنے ہاں، لیکن اعمال دے اندر زیرو ہاں، ویکھن چ بڑے بڑے ہیرو ہاں، اعمال دے اندر بالکل زیرو ہاں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تانوں اعمال دے اندر جوڑ دے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔